حضرت خضر علیہ السلام کس بادشاہ کے ہم عصر تھے؟ سکندر اعظم کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ 5000 لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد کیا عطا ہوا؟ تورات۔ سب سے پہلے جہاد کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ 2 ہجری میں۔ سورۃ آل عمران میں کس غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ احد۔ غزوہ بدر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دروازے پر کون تلوار لیے کھڑے تھے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سی ام المومنین کا حق مہر وہ خود تھیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قبر سے نکالنے کا حکم فرمایا تھا؟ عبداللہ بن ابی کو۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ کون سا بہنوئی تھا جو غزوہ احد میں ہلاک ہوا؟ ابی بن خلف۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کس بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا؟ ابرہہ نے۔ کس کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا؟ اذان کا جواب دینے والا۔ یہودی کس درسگاہ میں تورات کی تعلیم دیتے تھے؟ بیت المدارس۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کس طرح ہلاک کیا؟ پانی میں ڈبو کر۔ تیمم سب سے پہلے کس امت پر جائز قرار دیا گیا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں؟ سدرۃ المنتہی۔ انصار کا مطلب کیا ہے؟ مددگار۔ 5واں خلیفہ راشد کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دفن ہونے کا شرف پانے والے صحابی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس روزے کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کا ثواب 1000 دن اور رات کی عبادت کے برابر ہے؟ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ افریقہ کو۔ کیا چیز انسان کو لگ جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ بیماری۔ مسلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ بنو حنیفہ۔ افضل ترین اعتکاف کون سا ہے؟
مسجد حرام میں کیا جانے والا اعتکاف۔ الہامی کتب میں تیسری کتاب کون سی ہے؟ انجیل۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو لوگ سلام نہیں کرتے ان پر کیا مسلط ہوتا ہے؟ تکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر کس وجہ سے فضیلت دی گئی؟ علم کی وجہ سے۔ علم میں مشغول رہنا کس کے برابر ہے؟ نماز کے۔ اللہ نے انسان کو علم کس کے ذریعے سکھایا؟ قلم کے ذریعے۔ کس عبادت کے دوران سفر تجارت کی اجازت ہے؟ حج کے دوران۔ پہلی وحی میں کس چیز کی تلقین کی گئی ہے؟ علم کی۔ کون سی چیز جنت کا راستہ بتاتی ہے؟ علم۔ اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق کون سی ہے؟ انسان۔ ایمان والوں اور اہل علم پر اللہ کا کون سا انعام ہے؟ بلند درجات۔ علم کی طلب کیا ہے؟ عبادت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کتنی علامات بیان کی ہیں؟ 3۔ صدقات و خیرات کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ غریب رشتہ دار۔ شہادت کے کیا معنی ہیں؟ گواہی دینا۔ جہاد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کوشش کرنا۔ قرآن میں جہاد کے متعلق کتنی صورتیں ہیں؟ متعدد صورتیں ہیں، کوئی مخصوص تعداد نہیں۔ جہاد کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال پر کتنا اجر ملتا ہے؟ سو گنا۔ کائنات کے امن کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ عدل و انصاف پر۔ مانگنا کس چیز کو ضائع کر دیتا ہے؟ عزت کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیشے کو پسند فرمایا ہے؟ تجارت کو۔ کون سا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا؟ مغرور۔ عبادت کے بعد دوسرا فرض کون سا ہے؟ حلال روزی کی تلاش۔ قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 4 بار۔ حجۃ الوداع کا خطبہ کب دیا گیا؟
10 ذوالحجہ 10 ہجری۔ رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ سورۃ فاتحہ کو کیا نام دیا گیا ہے؟ ام القرآن۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نبی نے نکالی؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا انجام کیا ہوا؟ عذاب میں ہلاک ہوئی۔ اللہ کے سوا کس کی قسم کھانا کیسا ہے؟ شرک ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جنت میں۔ مسجد اقصی کہاں واقع ہے؟ بیت المقدس۔ قرآن میں سجدے کی آیات کتنی ہیں؟ ہجرت کے بعد پیدا ہونے والا پہلا بچہ کون تھا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا میں سب سے پہلے پھانسی کس نے دی؟ فرعون نے۔ غزوہ تبوک میں لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 30,000۔ صبر کی بہترین مثال کس نبی کی ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ شرک کی ابتدا کس قوم سے ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ بستر پر الٹا لیٹنا کس کی عادت ہے؟ جہنمیوں کی۔ ترجمان القرآن کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دل کے مردہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ گناہ اور حسد۔ دنیا میں سب سے پہلے قید خانہ کس نے بنایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ بغیر باپ کے۔ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کہاں ہوئی تھی؟ بدر میں، جو موجودہ سعودی عرب میں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کس نبی کے ساتھ سفر پر نکلے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ غرور و تکبر رکھنے والا جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کون سا عمل کرنے والے کو شیطان سب سے زیادہ روکتا ہے؟ صدقہ دینے والے کو۔ سورج اور چاند کی روشنی کا فرق کیا ہے؟ سورج کو سراج اور چاند کو نور کہا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ محرم الحرام میں۔ سورۃ کہف جمعہ کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ جمعہ کو پڑھنے سے ایک ہفتے تک فتنے سے حفاظت۔
اللہ تعالیٰ کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اپنے عذاب سے۔ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بلڈ پریشر کی علامات کیا ہیں؟ چکر آنا، نظر دھندلانا، سانس پھولنا۔ حدیث کے مطابق جھوٹ بولنے والے کا انجام کیا ہے؟ ذلت و رسوائی کے ساتھ موت۔ قیامت کے دن سورج کتنی دور ہوگا؟ 1 میل کے فاصلے پر۔ زمین پر کس طرف شیطان زیادہ ہوتے ہیں؟ مشرق کی طرف۔ کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ حضرت شمعون علیہ السلام کی۔ میزان سے کیا مراد ہے؟ ترازو۔ کون سا عظیم سپہ سالار گلیوں میں بھیک مانگتا پایا گیا؟ موسیٰ بن نصیر۔ کتنے آدمیوں کا ذکر قرآن کریم میں اچھے الفاظ میں آیا ہے لیکن وہ نبی نہیں تھے؟ حکیم لقمان، عزیز مصر اور ذوالقرنین۔ آسمان سے کون سی دھات نازل ہوئی تھی؟ لوہا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام روح پوش ہوئے تو کون سا پرندہ ان کے لیے روٹی لاتا تھا؟ کوا۔ رضاعت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ دودھ پلانا۔ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانے کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت۔ 4 اہم فرشتوں میں سے کون سے فرشتوں کے نام قرآن میں آئے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ مکہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے احرام باندھے بغیر مکہ مکرمہ جانا جائز نہیں؟ میقات شریف۔ وہ کون سا رنگ ہے جسے دیکھنے سے ذہن کو سکون ملتا ہے؟ نیلا رنگ۔ ایک جنتی عورت جنت میں کتنے جوڑے پہنے ہوئے ہوگی؟ 70 جوڑے۔ سب سے پہلے کس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا تھا؟ لاطینی زبان میں۔ جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے تک کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ کس صحابی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز کس کی سنی تھی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ طوفان نوح کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ امام جعفر صادق کو کہاں دفن کیا گیا؟
جنت البقیع میں کتنی چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی پر۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میزان عدل میں کیا رکھا جائے گا؟ اچھے اخلاق۔ کون سے نبی نے سب سے پہلے مونچھیں کٹوائی تھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر نکالا تھا؟ نینوا کے مقام پر۔ دشمن نے کس تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کیا تھا؟ 7 محرم کو۔ کس صحابی کا باغ یثرب میں سب کے باغوں سے اچھا تھا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ کون سی نماز ہے جسے طلوع و غروب اور زوال کے وقت پڑھنا جائز ہے؟ نماز جنازہ۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کی نگاہ 100 سال کے راستے تک جائے گی؟ سب سے نچلے درجے کا جنتی۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا حج کب ہوا تھا؟ 9 ہجری کو۔ ختم قرآن پر دعا مانگنا کیسا ہے؟ سنت ہے۔ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو کس بدبخت نے سب سے پہلے اس کو سجدہ کیا تھا؟ وزیر حامان نے۔ کون سی نماز بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ تہجد کی نماز۔ کیا جادو کا اثر قرآن کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، سورۃ بقرہ کے ذریعے۔ وہ کون سا جانور ہے جس کے بالوں کے بدلے میں بھی نیکیاں ملتی ہیں؟ قربانی کا جانور۔ وہ کون سے نبی تھے جو 6000 کفار سے تنہا لڑتے تھے؟ حضرت شمعون علیہ السلام۔ شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ 80,000 سال تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گزر اوقات کیسے کیا کرتے تھے؟ دہاڑی پر کام کر کے۔ سورۃ فاتحہ قرآن میں سب سے پہلے کیوں رکھی گئی؟ کیونکہ انسان کے منہ سے نکلنے والا سب سے پہلا لفظ الحمدللہ تھا۔ وہ کون سا شخص ہے جس کا گھوڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا؟ سراقہ بن مالک کا۔ طوفان نوح میں بارش کا ہر قطرہ کتنا بڑا تھا؟ ہر قطرہ ایک مشق کے برابر تھا۔ قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن میں اسم محمد 4 جگہ پر آیا ہے۔ کس صحابی کو 3 دن تک سولی پر لٹکایا گیا اور کس نے لٹکایا؟ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟
وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔